الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِیلَ، بے شک ہم نے، اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا۔ فَبَعَثْنَا مِنْهُمُ الْمُثْنَيْ عَشَرَ نَقِیبًا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے 12 سردار مقرر فرمائے۔ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اگر تم نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ دو گے۔ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے۔ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور تم ان کی تعظیم کرو گے۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسنہ دو گے۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَیِّئَاتِکُمْ، میں تمہاری خطاؤں کو مٹا دوں گا، ختم کر دوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِھا الْأَنْہَارُ، اور تمہیں میں جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری۔ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِکَ مِنْکُمْ، جو تم میں سے اس کے بعد کفر کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِیلِ، بے شک وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا، بہک گیا۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے جو آج آیت کریمہ تلاوت ہوئی ہے نا، اس کے کچھ الفاظ ہیں، میں پھر انشاءاللہ وضاحت بعد میں تفسیر عرض کروں گا۔ لفظ نقب، چونکہ اس میں لفظ آیا ہے نا اسنا عشرہ نقیبہ، نقیب یہ نقب سے نکلا ہے، اور نقب کس کو کہتے ہیں؟ دیوار یا لکڑی کے سوراخ کو نقب کہتے ہیں۔ چور نے نقب زنی کی، یہ اردو میں محاورہ استعمال ہوتا ہے۔ تو نقب زنی پنجابی میں سن لگائی، وہ دیوار کے پیچھے سے جو وہ لگاتے ہیں۔ سرنگ یا پہاڑ میں جو سوراخ ہوتا ہے اس کو بھی نقب کہتے ہیں، اور اسی سے یہ سرنگ اور پہاڑ کی جو جگہ ہے نا اس کو منقبت کہتے ہیں۔ اور کسی بزرگ اور عظیم آدمی کے اچھی کارکردگی کو بیان کرنا نظم میں یا نثر میں، اس کو بھی منقبت کہتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں بڑی مشہور ہیں نا، منقبت، نعت اور حمد۔ کسی بزرگ کی تعریف وہ کیا ہے؟ منقبت۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف یہ کیا ہے؟ نعت۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف یہ کیا ہے؟ حمد۔ اب وہ حمد نثر میں ہے پھر بھی حمد، نظم میں ہے پھر بھی حمد، ٹھیک ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف اشعار میں اور نظم میں ہے وہ بھی نعت، اور جو نظم میں ہے نثر میں ہے، یوں سمجھ لو جو اشعار پڑھ کر سناتے ہیں محفل میں وہ بھی حضور کی نعت ہے، اور جو حدیث یا قرآن کی آیت یا عام گفتگو دینی، کبھی حضور کے حسن کا ذکر، ہاتھوں کا، صورت کا، سیرت کا بیان، خطاب، یہ بھی نعت ہے۔ اسی طرح بزرگ کے بارے میں اگر اشعار کی صورت میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کیا جائے تو یہ بھی منقبت ہے، اور نثر کی صورت میں ہو تو وہ بھی منقبت ہے۔ یہ تو چند الفاظ تھے۔ مراد یہاں اس آیت سے نقیباً سے مراد ہے سردار، قبیلوں کے سردار۔ ایک لفظ آیا بیٹا یہاں عزرتموہم، عزرتمو، یہ لفظ تعزیر سے نکلا ہے، عزرتمو۔ اور تعزیر کا معنی کیا ہے؟ کسی کی تعظیم کے ساتھ مدد کرنا، کسی کی تعظیم کے ساتھ مدد کرنا، اور اسی تعزیر سے ہی
ایک اصطلاح نکلی ہے کسی کو سزا دینا. کیا؟ کسی کو سزا دینا. حد سے نچلے درجے کو تعزیر کہتے ہیں. دیکھو جی، حد تو ایک مقرر شدہ سزا ہے نا شریعت کی طرف سے. مثلا شراب کی 80 کوڑے، کسی پر جھوٹی تہمت کی 80 کوڑے، ٹھیک ہے. چوری کی ہاتھ کاٹنا. کنوارا زنا کر لے مرد یا عورت تو اس کی حد کیا ہے؟ 100 کوڑے. اور اگر شادی شدہ کر لے تو اس کی سزا کیا ہے؟ رجم. اس کو حد کہتے ہیں جو شریعت کی طرف سے مخصوص اور متعین سزا ہو چکی ہے، اس کو حد کہتے ہیں. اب حد سے جو نیچے ہے، یعنی شریعت کی طرف سے مقرر نہ ہو، وہ حاکم وقت کی ثواب دید پر ہے، اس کو جو سزا دے دے تو اس کو تعزیر کہتے ہیں. ابھی ہم نے تعزیر کا ایک معنی کیا ہے کہ تعظیم کے ساتھ کسی کی مدد کرنا. تو یہ مدد پھر کیسے ہو گئی بیٹا؟ یہ بھی مدد ہے. کیا ہے؟ کیسے؟ مجرم کو جب سزا دی جائے گی نا، جس جرم پر دنیا میں سزا ہو جائے نا، پھر اس جرم کے بارے میں قیامت کے اندر پوچھ گچھ نہیں ہوگی. تو گویا کہ یہ تھوڑی سزا دے کر اس کو ابدی سزا سے، تو یہ مدد ہے. ٹھیک ہے. یا پھر ایک اور بھی اس کی صورت ہے، اس کو آج سزا دو گے کسی جرم اور خطا پر، تو کل کو پھر وہ بھی اور دیکھنے والے بھی ایسا جرم کرنے سے، اور کسی کو جرم سے باز رکھ لینا، یہ تعظیم کے ساتھ اس کی مدد ہے. اخروی عذاب سے بچا لینا، یہ تعظیم کے ساتھ مدد ہے. ایک لفظ آیا جی، وہ آگے آیا ہے قاسیتاً، سخت. وہ آیت کا ٹائم ہوا تو انشاءاللہ پھر چلائیں گے. یہ چند لفظوں کی تھی جی اپنا وضاحت. اب اس کا شان نزول اس آیت کا سن لیں آپ. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، آپ کی جو قوم تھی نا جی بنی اسرائیل، اس کو قوم موسیٰ کہا جاتا ہے. بنی اسرائیل کو قوم موسیٰ، اور قوم فرعون کو کیا کہتے ہیں؟ کیبتی. اور قوم موسیٰ کو کیا کہتے ہیں؟ بنی اسرائیل. جو بنی اسرائیل تھے نا، ان کے تھے جی 12 قبیلے. کتنے؟ 12 قبیلے. اور ہر قبیلے کا ایک سردار تھا. ٹھیک. وہ جو قوم عمالقہ کے ساتھ ان کو حکم ملا تھا لڑائی کرنی، جنگ کرنی، ہاں جی، تو اللہ نے بغیر جنگ کے ہی پھر ان کو وہاں سے نکال دیا. اور موسیٰ علیہ السلام نے ان 12 سرداروں کو بھیجا، جاؤ تم قوم جبابرہ جو ہے نا ان کی جاسوسی کر کے آؤ، حالات وغیرہ کہ وہ اس وقت کس کنڈیشن میں ہیں، کتنے ہیں، کیا ان کا معاملہ ہے. تو یہ آئے نا جی. تو رستے میں ایک جگہ تھی مقام ریحا، یہاں ان سے ایک آدمی آج، اس کا اصلی نام تھا اوج بن انک، یہ ملا. اتنا اس قوم کا قد تھا، جسیم تھے. انہوں نے ان 12 کو جو ہے نا اپنے نیفے میں قابو کر لیا. نیفا جانتے؟ یہ چادر ایسے اڈونگا نہیں آپ پنجابی دے 12 کو وہاں، اور گھر لے آیا اور بیوی کو کہنے لگا میں ان کو پاؤں کے نیچے کچل نہ دوں. بیوی نے کہا نہیں، چھوڑ دینا، ایسا نہ کر. چھوڑ دیا. یہ اب واپس آئے تو انہوں نے سوچا کہ ہم اگر بنی اسرائیل کو ان لوگوں کے متعلق بتا دیا نا، وہ سارے بزدل ہو جائیں گے، ڈر جائیں گے، مرتد ہو جائیں گے، ایمان سے دور ہو جائیں گے. لہذا یہ راز صرف موسیٰ علیہ السلام کو بتانا ہے کہ وہ ایسے ہیں لوگ، کسی اور کو. آپس میں انہوں نے کیا کیا؟ معاہدہ کیا. اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بھیجتے ہوئے کہا تھا وہاں کے حالات صرف واپسی مجھے بتانا ہے، دوسری عوام کو نہیں بتانا. لو جی، یہ جب واپس آئے تو کتنے تھے بلا؟ 12 میں سے 2 اپنے عہد پر قائم رہے، یوشع بن نون اور کالب بن یوحنا، اور باقی جو ہے انہوں نے اپنا معاہدہ توڑ دیا. یہ ان کے متعلق اللہ کریم نے یہ
آیت نازل فرمائی۔ یہ تھا بیٹا شان نزول۔ اگرچہ ظاہری طور پر حکم بنی اسرائیل کو ہے، مگر ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے اس آیت میں، بڑا پیارا سبق، وہ میں بتا کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میری رحمت تمہارے ساتھ ہے، میری نصرت، میرا فضل، میری طرف سے کامیابی، برکت، رحمت، عظمت، شان، شوکت، عروج، اے لوگوں تمہارے ساتھ ہیں۔ مگر جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کا ساتھ، اس کی رحمت کا، فضل کا، نصرت کا، کامیابی کا ملے، تو اس کے لیے پھر چند شرطیں ہیں۔ یہ بات ہے ہمارے لیے اس آیت میں ایک خاص طور پر زندگی بنانے والی، اور وہ کیا ہے؟ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ یہ شرطیں ہیں۔ نمبر 1 نماز قائم کرنا، نمبر 2 زکوٰۃ دینا، اور نمبر 3 میرے سارے رسولوں پر ایمان لانا، اور نمبر 4 وَعَزَّرْتُمُوهُ، میرے رسولوں کی مدد کرنا، جس مشن کو وہ لے کر آئے، دین کی تبلیغ، اس معاملے میں تم نے ان کی مدد۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسنہ دینا۔ جب زکوٰۃ آ گئی ہے تو پھر قرض حسنہ کیوں آیا ہے؟ علماء نے بیان فرمایا زکوٰۃ سے مراد ہے واجبی صدقہ، فطرانہ اور زکوٰۃ، اور یہ جو ہے نا اللہ کو قرض حسنہ دو، اس سے مراد ہے نفلی صدقہ۔ جب یہ 4-5 چیزیں تمہارے ساتھ ہوں گی، تم ان کی پابندی کرو گے، نماز، زکوٰۃ، رسولوں پر ایمان، میرے رسولوں کی جو ہے عظمت کے ساتھ مدد کرنا، اور اللہ کو قرض حسنہ، یہ 5 چیزیں جب ہوں گی نا تو پھر انعامات کیا ہیں؟ سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں گا، میری رحمت اور فضل و کرم تمہارے ساتھ۔ اور دوسرا انعام اللہ فرماتا ہے تمہاری جتنی خطائیں ہیں میں ساری معاف کر دوں گا۔ تیسرا انعام میں تمہیں جنتوں میں، یہ 3 انعامات ہیں۔ جب 5 قسم کے وصف جن لوگوں میں پائے جائیں تو یہ 3 انعامات ملتے ہیں۔ ان میں سے بیٹا یہی انعام بہت بڑا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میری رحمت تمہارے ساتھ ہے۔ اب اگر وقت ہوتا نا تو اسی جملے کی میں اتنی وضاحت کرتا ہے، طالب علم کے ساتھ اللہ کی رحمت ہو جائے تو کتنا ذہن کھل جاتا ہے، دکاندار کے ساتھ اللہ کی رحمت ہو جائے، عالم دین کے ساتھ ہو جائے، مزدور کے ساتھ، کسان کے ساتھ، کون سا ایسا شعبہ ہے کہ اس کو اللہ کی رحمت مل جائے اور پھر فتح اور نصرت اور کامیابی نہ ملے، عروج نہ ملے، شان نہ ملے، مرتبہ نہ ملے؟ اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کے اس سنہری اور ابدی اور دائمی اور سونے اور چاندی سے بھی زیادہ قیمتی اصول کو اپنانے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔